پیٹ کے کیڑے۔ خدا محفوظ رکھے، یہ ایک ایسی تکلیف دہ بیماری ہے جس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس موذی مرض میں گرفتار ہو چکا ہو۔ در حقیقت انسانی شرافت اور برتری اس وقت ظاہر ہو سکتی ہے جبکہ اس کے افعال درست ہوں، ورنہ بہائم سے بدتر ہے انسانی صحت کا، خصوصاً ایسے امراض سے خراب رہنا اس کے تمام کمالات کے زوال کا باعث ہے۔ پیٹ کے کیڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کدو دانہ جو بالکل تخم کدو کی صورت سفید اور چپٹے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کدو دانہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور کبھی براز کے ساتھ ان کی گڈیاں بنی ہوئی خارج ہوتی ہیں، اور اس قسم کے کدو دانہ مارے خلون اور آوار میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے کیچوے جو خراطین کی طرح لمبے ہوتے ہیں، یہ امائے علیہ یعنی اوپر کی آنتوں میں پیدا ہوتے ہیں، جن کو حیات کہتے ہیں۔ تیسری قسم کے چنونے یا چرنے کہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سفید اور تاگے کی طرح باریک باریک کریم ہوتے ہیں، جن کی صورت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے سرکے میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے اسباب کے بارے میں مسیح الملک حکیم اجمل خان صاحب نے کچھ یوں بیان کیا ہے: برف کا پانی یا ٹھنڈا پانی کثرت سے پینے سے، اور میوہ جات، سبز ترکاریاں، ساگ پات یا دیر ہضم بادی اور ثقیل غذاؤں کے کھانے سے، اور کھانا کھانے کے درمیان پانی زیادہ پینے سے، نیز ضعف ہضم اور تخمہ وغیرہ کی شکایت کی وجہ سے بلغمی رطوبت امعاء میں جمع ہو کر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی علامات: پیٹ میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے اور پیٹ میں نفخ ہوتا ہے۔ بھوک کے وقت کوئی چیز اوپر کو چڑھتی ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ مریض کے منہ سے رال بہتی ہے۔ سوتے میں دانت چباتا ہے۔ ہونٹ خشک ہوتے ہیں اور پائخانہ نرم آتا ہے۔ چکنی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی فاسد غذا دستوں میں نکلتی ہے۔ کبھی پاخانے کے ساتھ کیڑے بھی خارش ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جی متلاتا ہے۔ اگر کدو دانہ ہو تو پیٹ میں مروڑ بھی ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے اور مریض کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ بچوں میں اگر یہ شکایت ہوتی ہے تو بچہ اپنی ناک نوچتا رہتا ہے۔ سیون پر اور مقعد کے مقام پر خارش ہوتی رہتی ہے۔ بچوں اور نازک مزاج عورتوں میں کبھی تشن یا راشا یا مرگی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی مریض دیوانہ بھی ہو جاتا ہے اور سر میں چکر آتی ہے اور کانوں میں باجے سے بجتے معلوم ہوتے ہیں اور مریض کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس کے گھریلو علاج میں پہلے گائے کے دودھ میں مصری ملا کر 3-4 روز تک پلائیں اور خوب شیریں لذیذ اور مرغن غذائیں کھلائیں۔ 3-4 روز کے بعد دودھ کے ہمراہ سرخس 1 ماشا، کمیلا 1 ماشا، حب نیل 4 رتی، ترمش 1 ماشا، خست تلخ 4 رتی، باؤ بڑنگ 4 رتی، نمک ہندی 3 ماشا، سب کو کوٹ کر چھان کر پھکائیں اور پلاتے وقت مریض کی ناک بند کریں۔ انشاءاللہ اس سے یہ چلے جاتے ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چرائتا کو جراثیم کش مانا جاتا ہے اور کلونجی کو بھی جراثیم کش مانا جاتا ہے۔ آیا کلونجی کے تیل کو نیم گرم پانی کے ساتھ دینے سے بھی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے؟ یا خست الہندی کو اگر آپ 1 چمچہ صبح نہار پیٹ مریض کو دیں گے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے؟ یا پوست انار کا 1 چمچہ استعمال کرنے سے بھی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے روزانہ صبح نہار منہ؟ یا اس کے ساتھ چرائتا پاؤڈر 1 چمچہ استعمال کریں؟ یا پوست انار، چرائتا اور خست الہندی کو ایک ساتھ ملا کر رکھ لیں اور اس کا 1 بڑا چمچہ روزانہ صبح نہار پیٹ استعمال کرنے سے عموماً اس بیماری میں فائدہ ہو جاتا ہے۔